اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل اس سے پہلے جو درس ہوا تھا اس میں ہم نے امام رضا علیہ السلام کے کچھ اہم اقوال جو زندگی کی تعمیر کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ ویسے تو ظاہر ہے کہ معصومین کے تمام اقوال اہمیت رکھتے ہیں، لیکن مختصر طور پہ جو جنہیں پیش کرنا ممکن تھا وہ ہم نے پیش کیا تھا۔ آج ایک اہم بات کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ علم کی دو قسمیں بیان کی گئی، علم الادیان اور علم الابدان، دین کا علم اور بدن کا علم، یعنی ڈاکٹری، طب، یہ اور بقیہ دین کا علم۔ اب دین کا علم اس میں یہ تو ہے کہ اشرف کون ہے، افضل کون ہے، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن دین کے علم کو آپ محدود نہیں کر سکتے کہ صرف قرآن ہے، صرف حدیثیں ہیں، یہ دین کا علم، بلکہ جو علوم اللہ کی معرفت کا ذریعہ بن جائیں وہ دین میں شامل ہو جائیں گے۔ تو اب اس میں سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، آپ اسے بھی آپ دیکھیں، چونکہ اس کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل کی جا سکتی ہے، تو اگر یہ ذریعہ بنا دیا جائے اللہ کی معرفت کا تو وہ علم بھی دین کا علم ہو جائے گا۔ جیسے کھانا پینا ہماری زندگی کی ضرورت ہے، لیکن مذہب کی روشنی میں جیسے کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنا، کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کہنا، پانی کے سلسلے میں جو مذہب نے بتایا ہے کیسے پانی پیجئے، باوضو بستر پہ جائیے، یہ دعائیں پڑھیے، وہ دعائیں وغیرہ وغیرہ، تو یہ کھانا پینا، سونا، چلنا پھرنا، زندگی کا ہر عمل عبادت بن جائے گا۔ اسی طریقے سے جو علوم ناجائز نہیں ہے، غلط نہیں ہے، گمراہ نہیں کر رہے ہیں، جو گمراہ کرنے والے ہیں ان کی بات الگ ہے، لیکن جو علوم اللہ کی معرفت کا ذریعہ بن جائے۔ دیکھیے ایک مکان آپ اچھا دیکھتے ہیں، عالیشان دیکھتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، کیا کہنا، ماشاء اللہ، تو دیکھا آپ نے مکان، مگر تعریف آپ نے کی بنانے والے کی، بنانے والے کی۔ تو اسی طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سائنس ہے، یہ ٹیکنالوجی ہے، یہ انگلش ہے، یہ ہے، وہ ہے، لیکن یہ علم اگر ہمیں خدا تک پہنچا رہا ہے تو پھر یہ علوم بھی دین کا ذریعہ بن جائیں گے، دین کا حصہ بن جائیں گے۔ تو یہ تمام علم و ہنر اور کمال جو ہیں وہ دین کے دائرے میں آ سکتے ہیں اگر اللہ کو پہچاننے کا ذریعہ بنا لیا جائے۔ تو دیگر علوم اور کمالات کے ساتھ ساتھ جو علم الابدان ہے، بدن کا علم، اس میں بھی انہیں کمال حاصل ہے، ان سے بہتر کوئی دوسرا بدن کا علم بھی نہیں بتا سکتا۔ جیسے دنیا کے تمام علوم پہ انہیں مہارت حاصل ہے۔ آپ سوچئے سمندر میں کتنی مچھلیاں، کون گنے گا؟ سائنس اور ٹیکنالوجی کی اتنی ترقی کے بعد بھی نئی نئی تحقیق ہوتی جا رہی ہے کہ یہ ہوا وہ ہوا، اب اس میں کون حلال ہے کون حرام ہے۔ جس کا علم اتنا وسیع ہو کہ سمندر میں کیا ہے، زمین میں کیا ہے، خشکی میں کیا ہے، ہواؤں میں کیا ہے، بلندیوں پہ کیا ہے، اتنا گہرا علوم سے جس کا رشتہ ہو، وہی گویا اندازہ لگا سکتا ہے اور حرام اور حلال کی باتیں ہمیں بتا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے بدن، تو بدن میں بھی چونکہ ساری کائنات ان کے سامنے خلق ہوئی ہے، ہم تحقیق کر رہے ہیں، تحقیق کے مرحلے سے گزر رہے ہیں، وہاں یقین ہے۔ مولا کائنات کہتے ہیں کہ اگر میرے سامنے سے تمام حجابات، تمام پردے ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ تو جیسے تمام علوم اور کمالات میں انہیں کمال حاصل ہے، اسی طریقے سے علم طب میں بھی گویا ان کا قول آخر ہے۔ تو دیگر علوم و کمالات کے علاوہ علم الابدان، علم طب یا ڈاکٹری، میڈیکل سائنس، جو بھی کہہ لیجیے آج کی زبان میں، تو ہر دور میں ہمارے تمام ائمہ نے اس طرف بھی توجہ دلائی ہے۔ چنانچہ طب اہل بیت، طب نبوی، طب امام رضا، یہ ساری طبیں مشہور ہے، طب امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ کتابیں دستیاب مل رہی ہیں۔ یہاں تک حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی جو وہ تھا کس طریقے سے گندم کو وہ کرنا ہے، بالیوں کو کس طرح سے محفوظ رکھنا ہے، تو وہی جو اللہ کا پیغام لے کے آتا ہے، اللہ جسے منصب دے کر بھیجتا ہے، تو جتنے اس دور میں جتنے علم کی ضرورت ہے وہ اتنا علم دے کر بھیجتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چونکہ قیامت اور اس کے بعد تک کے لیے آنے والی تھی، تو زمانہ چاہے سائنس اور ٹیکنالوجی یا علوم میں کتنی ہی ترقی کیوں نہ حاصل کر لے، لیکن ہر دور میں پیغمبر اسلام کے اقوال اور ان کے اعمال اور کردار اور افعال یہ رہنما ثابت ہوں۔ چنانچہ آج دیکھیں سائنس اور ٹیکنالوجی نے ترقی کر کے چاند پہ قدم رکھ دیا، ستاروں پہ جا رہا ہے۔ اگر معراج نہ ہوئی ہوتی تو مسلمانوں کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی کو جواب دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں کیا اونٹوں کے دور کی بات لے کر کے آئے ہو؟ ہم کہتے ہیں ابھی تم کتنی بھی ترقی کر لو،
ہمارے پیغمبر اسلام کے نالین کے نیچے ہو، اور اس سے اوپر کبھی تم زندگی میں پہنچ نہیں سکتے، قیامت آ جائے گی، اس سے اوپر پہنچنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو نبی کی دیکھیے، ایک ٹیچر، ایک استاد، ایک معلم کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ چاہے ممکنہ حد تک جتنی ترقی کر سکتا ہے شاگرد، وہ ترقی کا مرحلہ طے کرا دے، یہ ایک اچھے استاد کی ذمہ داری ہے۔ تو اب نبی کی نبوت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، تو ہمیشہ کتنا ہی کوئی بھی دور آ جائے، لیکن نبی کی تعلیم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسانی زندگی کے لیے رہنما ثابت ہوگی۔ تو اب اس میں جو طبی امور ہیں، کچھ باتیں ہیں جن کی طرف ہم آپ کو متوجہ کر رہے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کی پوری کتاب ہے طب الرضا، تو طب امام رضا میں، یعنی امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے، گویا بدن کے علم کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ ماں کے دودھ سے بہتر بچے کی کوئی غذا نہیں، ماں کے دودھ سے بہتر بچے کی کوئی غذا نہیں۔ آج دیکھیے ڈبے کا دودھ اور یہ دودھ اور وہ دودھ پتہ نہیں کتنے آ گئے، نتیجہ کیا ہے کہ جو کل ماں اور اولاد کے درمیان ایک محبت کا مضبوط رشتہ تھا، وہ رشتہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، وہ رشتہ اتنا مضبوط نہیں رہ گیا۔ وجہ کیا ہے کہ یہ تو ڈبے کا دودھ پیے ہوئے، تو دودھ کی تاثیر کیا ہوگی اس کی؟ اچھا، پھر اس وقت ماں کے پاس ایک بہت گویا ایک بہت بڑی طاقت تھی کہ جاؤ ہم تمہارا دودھ نہیں بخشیں گے، مثلا دودھ کی قیمت اپنے شوہر سے وصول کر سکتی ہے، یہ ماں کو اختیار اللہ کی طرف سے ملا تھا۔ اب جب وہ ڈبے کا دودھ پلا رہی ہے تو کس چیز کی قیمت لے گی اور کیا نہیں بخشے گی؟ تو دیکھیے، مجبوری کی بات الگ ہے کہ اگر ماں مجبور ہو جائے اور دودھ نہ دے سکے اپنے بچے کو، تو یہ مجبوری کی بات الگ ہے۔ اسلام نے مجبوری کے تمام مسائل الگ رکھے ہیں، لیکن جو عمومی مسائل ہیں وہ یہ کہ وہ دودھ جو ماں کو ملا ہے قدرت کی طرف سے، وہ بچے کی امانت ہے۔ اگر وہ دودھ بچے کو نہیں دے رہی ہے تو اس امانت میں خیانت کر رہی ہے۔ ایک بات، اکبر الہ آبادی نے زندگی کے بہت حقائق کی طرف، اہم حقائق کی طرف طنز اور مزاح کے انداز میں نشتر لگایا ہے، انسانی دل و دماغ پر، انسانی فکر پر نشتر لگایا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ خو کہاں، یعنی خصلت، عادت، خو کہاں بچوں میں ہو ماں باپ کے اطوار کی طور طریقہ، بچوں کے میں ماں باپ کا طور طریقہ یا بچوں میں ماں باپ کی خصلت اور صفات کہاں سے آئیں؟ خو کہاں بچوں میں ہو ماں باپ کے اطوار کی، دودھ تو ڈبے کا ہے، تعلیم ہے سرکار کی۔ تو سرکاری تعلیم میں دین تو دیا نہیں جا رہا ہے، تو دودھ تو ڈبے کا ہے، تعلیم ہے سرکار کی۔ یہ انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ بچوں میں اگر تم اپنی وراثت، فکری اور ذہنی وراثت، اپنے عقیدے کی وراثت، اپنے عمل کی وراثت بچوں میں منتقل کرنا چاہتے ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ آج جو سائنس ہے، میڈیکل سائنس ہے، اس نے بھی اقرار کیا ہے کہ بچوں کے لیے ماں کے دودھ سے بہتر اس کی کوئی غذا نہیں ہو سکتی۔ اور ابتدائی نشو و نما کا پوری زندگی پہ اثر پڑتا ہے، دل پہ اثر پڑتا ہے، دماغ پہ اثر پڑتا ہے، بینائی پہ اثر پڑتا ہے، سوچ پہ اثر پڑتا ہے، فکر پہ اثر پڑتا ہے۔ لہٰذا ماؤں کو اس اہم مرحلے کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، اپنی صحت کو نظر میں رکھ کر کے، اور بچوں کو اس سے محروم رکھنا۔ یہ ماں بنا ہی گئی ہے اس لیے تاکہ اپنی نسل کی صحت کی بھی حفاظت کر سکیں اور جنت کی بھی حفاظت کر سکیں۔ تو یہ دونوں ذمہ داریاں اس لیے ان کے پیروں کے نیچے جنت رکھی گئی ہے، تو اس ذمہ داری کو ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ تو ماں کے دودھ سے بہتر بچے کی کوئی غذا نہیں، یہ امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے، اور میڈیکل سائنس بھی اس کی تصدیق کر رہی ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں، سرکہ تو آپ سمجھ رہے ہوں گے، سرکہ بہترین غذا ہے۔ جس گھر میں سرکہ ہوگا، اب سوچیے، ہم لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، جس گھر میں سرکہ ہوگا اس کے اہل خانہ کبھی محتاج نہیں ہوں گے۔ اب کیا خصوصیت ہے سرکے میں؟ کھانے کی چیز ہے، لیکن اس گھر کے لوگ کبھی محتاج نہ ہوں گے۔ پھر آپ کا فرمان ہے کہ انار میں ایک دانہ جنت کا ہوتا ہے۔ ہم لوگ بچپن سے سنتے چلے آتے ہیں صاحب انار میں ایک دانہ جنت کا ہوتا ہے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اور ایک دانہ کہیں ادھر ادھر گر جاتا ہے اس کا مطلب وہ جنت والا دانہ ہمارے مقدر میں نہیں، نصیب میں نہیں، تو سنا کرتے ہیں۔ لیکن کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ پتا چلا کہ یہ ہوا میں قول نہیں مشہور ہوا ہے، بلکہ امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انار میں ایک دانہ جنت کا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیج، بغیر بیج کے پھل نہیں ہوتا،
اور بیج جو ہے وہ جنت سے آیا ہے، تو وہ بیج والا جو دانہ ہے وہ تو جنت کا ہے۔ بہرحال اس کے بعد منقع صفرا اور بلغم کو دور کرتا ہے۔ یہ صفرا بلغم یہ چیزیں جو ہیں یہ اگر زیادہ ہو جائیں تو صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ بلغمی بدن کہا جاتا ہے، صفراوی بدن کہا جاتا ہے۔ تو بلغم اور صفرا کو منقع دور کرتا ہے، پٹھوں کو، جسم کے جوڑ کو، اعضاء کو جہاں جوڑ ہے انہیں مضبوط کرتا ہے۔ اور بڑی دیکھیے کیا تاثیر ہے کہ منقع صرف جسم کے لیے فائدہ مند نہیں ہے بلکہ نفس کو پاکیزہ بناتا ہے۔ خون کو جب وہ صاف کرتا ہے تو صاف خون صاف اور پاکیزہ فکر کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں، یہ تو قرآن مجید سے بالکل گویا ترجمانی ہے قرآن مجید کی، امام فرماتے ہیں کہ شہد میں شفا ہے، شہد میں شفا ہے، اور شہد کا تحفہ واپس نہیں کرنا چاہیے، کوئی بھی تحفہ واپس نہ کرے، لیکن خصوصاً شہد کا تحفہ، یعنی اتنی بڑی یہ نعمت ہے اللہ کی کہ شہد کا تحفہ کبھی بھی واپس نہیں کرنا چاہیے۔ فرض کیجئے کسی ڈاکٹر نے آپ کو منع کر دیا کہ اس وقت شہد آپ نہ استعمال کریں، نقصان کا اندیشہ ہے، تو اگر کوئی تحفے ملا ہے تو آپ کہیں ہم تو شاید استعمال ہی نہیں کرتے، ہم لے کے کیا کریں؟ نہیں، لے کے رکھ لیجئے، ہو سکتا ہے کہ اس کی برکت سے آپ کو شفا حاصل ہو جائے اور آپ شہد کھانے کے قابل ہو جائیں۔ اور پھر دیکھیے ہم لوگ تو یہی سمجھتے تھے کہ گلاب پھولوں کا راجہ ہے، یہی سمجھتے تھے کہ گلاب پھولوں کا راجہ ہے، جیسے شیر جنگل کا راجہ ہے ویسے ہی گلاب پھولوں کا بادشاہ ہے۔ لیکن امام کیا فرماتے ہیں؟ گلاب جنت کے پھولوں کا سردار ہے، گلاب جنت کے پھولوں کا سردار ہے۔ اس کے بعد فرمان ہے آپ کا کہ بنفشہ کا تیل سر میں لگانے سے گرمیوں میں ٹھنڈک اور سردیوں میں گرمی کا فائدہ ہوتا ہے، یعنی اس میں دوہری تاثیر ہے۔ بنفشہ کا تیل، روغن بنفشہ، آپ کسی بھی حکیم عطار کی دکان پہ جائیں گے وہ آپ کو دے گا۔ تو روغن بنفشہ سر میں لگانے سے گرمی کے موسم میں لگائیں تو ٹھنڈک کا فائدہ ہوگا، ٹھنڈک کے موسم میں لگائیں تو گرمی کا فائدہ ہوگا، جسے آپ ایئر کنڈیشن کہتے ہیں کہ گرمی میں گرم اور سردیوں میں سرد۔ تو بہرحال زیتون کا تیل استعمال کرنے والا 40 دن تک شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ زیتون کے تیل میں کیا کیا خوبیاں ہیں؟ تو زیتون کا تیل استعمال کرنے والا 40 دن تک شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اب اس کے بعد دیکھیے 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں بالکل ذہن نشین رکھ لیجئے۔ ذہن نشین رکھنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا جو ذہن ہے وہ مضبوط رہے گا، حافظہ مضبوط رہے گا، اس لیے ذہن نشین کر لیجئے۔ بھول چوک جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے تو بھول چوک کے آثار زیادہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اتفاق سے آپ کا پڑھانے والا بھی زندگی کے اس مرحلے میں داخل ہو گیا جہاں بھول چوک کا امکان ہے، اور ماشاءاللہ ہمارے یہاں پڑھنے والے بھی زیادہ تر اس عمر کے حصے میں آ گئے جہاں بھول چوک کا امکان ہے۔ تو اس قول پہ بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھنے، تلاوت کرنے، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرنے، شہد کھانے اور دودھ پینے سے حافظہ بڑھتا ہے۔ اب ہم نے ایک بات کہی کہ اگر کسی وجہ سے ڈاکٹر منع کر دے تو جیسے وضو کے لیے پانی استعمال کرنا چاہیے، لیکن اللہ نے پانی روک دیا ہے، تو اگر صحت کے لیے کوئی چیز نقصان دہ ہو جائے تو پھر وہاں رک جانا چاہیے۔ لیکن عام حالات، یہ تمام مسائل عام معمول کے مطابق، جب زندگی معمول کے مطابق۔ کھانے کی ابتدا نمک سے ہونی چاہیے، کھانے کی ابتدا نمک سے ہونی چاہیے، اس سے 70 بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ کھانے کی ابتدا نمک سے ہونی چاہیے، اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ انتہا بھی نمک پہ ہونی چاہیے۔ تو 70 بیماریوں سے یہ عمل محفوظ رکھتا ہے، 70 بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اس میں ایک بڑا خطرناک مرض ہے جسے جزام، برس، کوڑھ کہا جاتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ بڑا بھیانک مرض ہے، تو اس مرض سے بھی حفاظت ہوتی ہے اگر کھانے سے پہلے نمک استعمال کیا جائے۔ مسور کی دال، مسور 70 انبیاء کی غذا ہے۔ مسور جو ہے وہ 70 انبیاء کی، جی مطلب 2 مسور ہوتی ہے نا، ایک جیسے لال ہوتی ہے اور ایک دوسری ہوتی ہے جو ہم لوگ کھاتے ہیں۔ آپ کے لکھنؤ میں جو بنتی ہے وہ والی، آپ کے لکھنؤ کون والی بنتی ہے؟ جو مجلس میں کھلائی جاتی ہے، جو مجلس میں کھلائی جاتی ہے۔ ہاں، تو وہی جو لال نہیں ہوتی ہے، مسور۔
اچھا دوسری جہاں چھلکے والی، جی جی، تو چھلکے والی مسور. اور دوسری بات یہ ہے کہ امام نے جب کوئی تشریح نہیں کی ہے تو مسور چاہے وہ لال ہو، چاہے ہری ہو، چاہے پیلی ہو، اس میں یہ تاثیر ضرور ہوگی، ورنہ امام جو ہے اس میں قید لگا دیتے کہ یہ والا مسور. تو اب اس میں مسور اگر 2 قسم کا ہے تو مسور میں وہ تاثیر پائی جائے گی. اب یہ الگ بات ہے کہ کم ہو، وہ وہی مسور ہے، بس چھلکا نکل گیا اس کا اور وہ لال ہو گئی، تو بس تو وہی مسور وہی جو چھلکے والا کھڑا مسور جسے کہتے ہیں، بقیہ تو مسور کی دال ہو جائے گا، وہ مسور جو چھلکے والی. تو اب کیوں فرمایا کہ یہ 70 انبیاء کی غذا ہے؟ 70 انبیاء کی غذا. اب یہاں پہ ایک بات اور آپ کو بتا دیں، 70 جو ہے وہ 69 اور 1 کو 70 نہیں کہتے ہمارے یہاں شریعت کی اصطلاح میں، یعنی 69 اور 1 ملا دیں تو 70. تو یہ عدد اور ہندسے کا نام 70 نہیں ہے، جیسے اردو میں ہم لوگ بے شمار کہتے ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا 70 حج کا ثواب، 70 عمرے کا ثواب، 70 زیارت کا ثواب. تو یہ 70 کا مطلب یہ نہیں کہ 70 نہیں، بلکہ بے شمار. تو 70 انبیاء کی غذا کا مطلب یہ کہ اکثر انبیاء کی غذا مسور ہے. یہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ 61 اور 1 70 ملا کر کے تو یہ اتنے ہی انبیاء ہیں، نہیں، بلکہ اکثر انبیاء کی غذا جو ہے وہ مسور ہے. اور اس کا فلسفہ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ اس سے دل نرم ہوتا ہے، اس سے دل نرم ہوتا ہے اور آنسو پیدا ہوتے ہیں. ہم رونے کے لیے پیدا ہی ہوئے ہیں تو ہمیں مسور کی دال اور استعمال کرنی چاہیے کہ ہماری آنکھوں سے آنسو کم نہ ہونے پائیں، تاکہ یاد خدا میں بھی آنسو جاری ہوں اور غم اہل بیت میں بھی، غم محمد والے محمد علیہ السلام میں بھی یہ آنسو جاری ہوں. اس لیے کہ ذکر ان کا ذکر ان کا ذکر ایک ہے. نبی نے فرمایا ذکر علی عبادہ لأن ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ، یعنی علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر خدا کا ذکر ہے، اور خدا کا ذکر عبادت ہے. تو چاہے ان کے ذکر میں آنسو بہے، چاہے ان کے ذکر میں آنسو بہے، ثواب ملے گا. تو مسور کا فائدہ یہ ہے کہ دل نرم ہوتا ہے اور آنسو پیدا ہوتے ہیں. اب دیکھیے ہمارا مزاج یہ ہے، ہمارے بہت ہی یعنی ہمارے والد صاحب کے دوستوں میں ایک وید تھے. تو ایک دفعہ ہم اپنے والد صاحب کے ساتھ گئے، ابا لے گئے ملانے کے لیے کہ چلو ملا دیں. تو جب گئے تو اتفاق سے وہ کھانا کھا رہے تھے، تو گرم گرم روٹی ان کے سامنے آ رہی تھی. تو ان کا بھیا ایسا ہے کہ اب بیٹے بہو جو چاہیں سو کریں، ہمیں تو کوئی لینا دینا ہے نہیں، لیکن یہ ہے کہ گرم گرم کھانا ہماری بہو ہمیں کھلا دیتی ہے، یہی ہمارے لیے بہت ہے. تو ہم لوگوں کا مزاج کیا ہے کہ گرم کھانا پسند کرتے ہیں، فوراً توے سے روٹی اترے اور سامنے آئے اور کھا لیں. دال گرم ہو، سالن گرم ہو، چاول گرم ہو، بریانی گرم ہو، کباب گرم ہو، سب گرم گرم چاہتے ہیں. امام کیا فرماتے ہیں؟ کھانا ٹھنڈا کر کے اور پیالے کے کنارے سے کھانا چاہیے. ابتدا جو ہے پیالے کے کنارے سے کرنی چاہیے. تو خیر پیالے کا بھی رواج نہیں رہ گیا، تو پلیٹ ہے یا وہ آپ کے جو کاغذ والی پلیٹ آتی، تو جو بھی ہو، مطلب آپ اس پیالے کی جگہ پہ جو بھی ظرف کے طور پہ استعمال کیا جائے تو شروع کرنا چاہیے کنارے سے کھانے کو. تو کھانا ٹھنڈا کر کے اور پیالے کے کنارے سے کھانا چاہیے. تو امام جو کہہ دیں اس میں بہت سی مصلحتیں وہ ہوتی ہیں کہ جنہیں ہم سمجھ نہیں پاتے. تو ہم نہ سمجھ پائیں یہ الگ بات ہے، لیکن اس میں کوئی نہ کوئی خوبی اور ہماری زندگی کے لیے فائدہ ضرور ہے. اور اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ بور تو نہیں ہو رہے ہیں آپ لوگ؟ نہیں، یہی تو بہت اچھا لگ رہا ہے. اچھا لگ رہا ہے، یہی اقوال تو بہت اچھے لگ رہے ہیں سننے میں. اس کی تو ہم ریکارڈنگ لگائیں گے بہت وقت. ہم لوگ کیا ہے کہ جب تک چپل اور جوتے گھس نہ جائیں، جب تک چپل اور جوتے گھس نہ جائیں اور وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کر کے منہ کھول کھول کر کے فریاد نہ شروع کر دے، اس وقت تک ہم لوگ چپل اور جوتے کو معاف نہیں کرتے، اور اسے گھس گیا لیکن پہنتے رہتے ہیں، ٹوٹ گیا پھٹ گیا پہنتے رہتے ہیں. اور دیکھیے وہ مولا علی کی جو زندگی تھی آپ اسے مثال نہ بنائیے گا، اس لیے کہ مولا نے فرمایا کہ حاکم کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ایسی زندگی بسر کرے کہ عوام میں، رعایا میں ادنا سے ادنا انسان کی زندگی سے حاکم کی زندگی بہتر نہیں ہونی چاہیے، تاکہ مثالی نمونہ رہے. تو یہ نہ کہیے کہ مولا علی کی نالین تھی جس میں
وہ پیون لگاتے لگاتے جوڑ لگاتے لگاتے لوگ جو ابن عباس نے دیکھا کہ مولا اب تو اس لائق نہیں ہے، وہ حاکم کی حیثیت سے امام تھے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ بہرحال امام ہوتا ہے۔ ہمارے لیے کیا ہے کہ اچھا کھانا، اچھا جوتا پہننا، اچھا کھانا کھانا، اچھا جوتا پہننا۔ اب جوتے میں ساری چیزیں، پیر میں جو کچھ آ سکے، موزہ ہے، جوتا ہے، چپل ہے، سلیپر ہے، جو بھی ہو اچھا ہونا چاہیے۔ تو اچھا کھانا، اچھا جوتا پہننا، اور بڑی اہم چیز ہے قرض سے بچنا۔ قرض سے بچنا، حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا کام چلا لے، قرض نہ لے۔ اور اچھا مہمان وہی ہے جس کے لیے میزبان کو قرض نہ لینا پڑے، جس کے لیے میزبان کو پریشان نہ ہونا پڑے۔ آپ کے پاس جو کچھ ہے اسے رکھ دیجئے، اور مہمان منہ نہ بنائے بلکہ شکر ادا کر کے اسے کھا لے، تاکہ آپ بھی ٹھیک ہماری حیثیت ہے خالی اپنے نام و نمائش کے لیے اپنے آپ کو بڑا، ہاں اگر ہمارے امکان میں ہے تو ہم 7 قسم کا کھانا کھلائیں مہمان کو، لیکن اگر امکان میں نہیں ہے تو اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ کوشش یہ کریں کہ قرض لے کر کے ہم یہ کام نہ کریں۔ چنانچہ جناب سلمان فارسی اور حضرت ابوذر کے لیے ایک واقعہ ملتا ہے، اور ایمان کا ایک درجے کا فرق ہے، وہ فرق بھی یہی ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ جب آئے ابوذر کو دعوت دی، تو اب یہاں پہ 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ سوکھی روٹی جناب سلمان کے پاس تھی، وہ جناب ابوذر کے پاس لا کے رکھ دی، تو ان کا کاش اس کے ساتھ نمک بھی ہوتا تو مزہ آ جاتا، یعنی اس کا مطلب نمک تک جناب سلمان فارسی کے پاس اس وقت نہیں تھا۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ نمک اور روٹی جناب سلمان فارسی نے سامنے رکھی، تو جناب ابوذر نے کہا کہ کاش پیاز ہوتی تو مزہ آ جاتا۔ تو یہ دونوں روایتیں ہیں، یا پیاز کے لیے کہا یا نمک کے لیے، وہ فرمائش کی۔ اس سے ایک سبق ملتا ہے کہ مہمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دسترخوان پر میزبان سے فرمائش نہ کرے۔ پتہ نہیں مہمان کے امکانات کیا ہوں، مہمان اگر ذہین ہے تو وہ خود ضرورت محسوس کرے گا کہ کیا چیز دسترخوان پہ آنی چاہیے دوبارہ اور کیا نہیں آنی چاہیے، وہ اپنے امکان کے مطابق۔ فرض کیجئے آپ نے کہہ دیا کہ دوسرا سالن لائیے گا یا چاول اور لائیے گا، ممکن ہے کہ رہا اور پیش کر دیا ہو، تو میزبان کو فرمائش نہیں کرنی چاہیے۔ ایک وقت اگر تھوڑا سا کم کھا کر کے اٹھ جائے گا تو مر نہیں جائے گا، تو فرمائش نہیں کرنی چاہیے۔ اور اب میزبان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر فرمائش کر دے تو چاہے ضرورت کی کوئی چیز فروخت کرنی ہو تو فروخت کر کے مہمان کی فرمائش پوری کرے، اس لیے کہ رسول کی حدیث ہے کہ اکرم الضیوف ولو کانا کافرا، یعنی مہمانوں کا اکرام کرو چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ تو اب ابوذر جیسا مومن مہمان ہے، کافر تھوڑی، ابوذر جیسا مومن مہمان ہے جو سلمان سے صرف ایک درجہ کم ہے، اب اس نے ایک فرمائش کر لی، تو ہوا کیا کہ جناب سلمان فارسی جو ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہیں، تو اب 10ویں درجے پر ایسے ہی تو یہ معیار نہیں ملا ہوگا، بالکل رسول کی زندگی سے اتنا قریب کر دیا ہے اپنے آپ کو کہ ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہے۔ تو ان کے پاس وہ جو بھی فرمائش کی جناب ابوذر نے وہ موجود گھر میں نہیں تھی، چنانچہ دوسرے راستے سے دھیرے سے یہ نکلے اور اپنا لوٹا فروخت کر دیا، وہ مٹی کا لوٹا رہا ہوگا، بس جو بھی ہو اپنا لوٹا انہوں نے فروخت کر دیا، اور لوٹا فروخت کرنے کے بعد ابوذر کی فرمائش پوری کی۔ تو آپ دیکھیے کہ ایک فرمائش کی بنا پر جناب سلمان کی زندگی کی ایک ضروری چیز بک گئی۔ تو اگر ہم فرمائش کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ میزبان کے لیے وہ زحمت کا سبب بنے۔ اب یہاں پہ چونکہ مزاح المومنین کی منزل آتی ہے کہ مومنین کا خطا کلام کے لیے مزاح کرنے کا حق حاصل ہے، تو اب جناب ابوذر نے جب کھانا کھایا تو ظاہر مزاج ان کا بھی وہی تھا، جناب ابوذر کا زہد تقویٰ ورا کیا کہنا، انہوں نے ہاتھ اٹھا کے خدا کا شکر ادا کیا، تو جناب سلمان نے مسکرا کے کہا کہ میرا لوٹا بک گیا اور تم خدا کا شکر ادا کر رہے ہو، یعنی انہیں یہ احساس دلایا۔ تو یہ ایک ایسی، یعنی یہ معیار زندگی کا، یہی معیار وہ ہے کہ جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ سلمان ایمان کے 10ویں درجے پر کیوں ہے اور ابوذر ایمان کے 9ویں درجے پر کیوں ہیں۔ بقیہ اور بھی تمام اسباب ہیں، معرفت کے اسباب وغیرہ وغیرہ، مگر دیکھیے معرفت کی وجہ سے عمل پہ بھی فرق آ جاتا ہے، سلمان کا عمل اور ہے، ابوذر کا عمل اور ہے۔ تو ایک سبق یہ ملا کہ ہمیں مہمان بن کر کے جانے کا ضرور حق ہے، مگر ہم وہاں پر میزبان کی عزت، آبرو اور اس کے وقار کو مجروح نہ ہونے دیں۔
بہت سے لوگ وہ ہیں کہ جو میزبان کو ذلیل کر دیتے ہیں. مہمان ایک ذرا سا آپ نے کہہ دیا ارے نمک زیادہ ہو گیا, مرچا زیادہ ہو گیا, مسالہ بہت زیادہ پڑ گیا, یا قاعدے سے بھونا نہیں گیا, تلا نہیں گیا, پتہ نہیں کتنی غریبوں نے محنت کی مل کر کے, آپ کے ایک تبصرے نے ساری محنت پہ پانی پھیر دیا. تو اگر کھانے میں کوئی خرابی بھی ہو تو اس کے عیب کو آپ دسترخوان پہ ظاہر نہ کیجیے, اور کھانا کھا کر کے آہستہ سے اٹھ کے چلے آئیے. گھر کی عورتیں جب کھانا کھائیں گی تو انہیں اپنی غلطی کا خود احساس ہوگا, اور آئندہ وہ اس کی حفاظت کریں گی. تو اچھا جوتا پہننا بھی ضروری ہے, اس لیے کہ دیکھیے جب آپ باہر نکلیں, حد یہ کہ گھر میں ہوں اور کوئی مہمان آ جائے آپ سے ملاقات کرنے کے لیے, تو فوراً بھاگ کر کے دروازے پر نہ چلے جائیے, آئینے کے سامنے جائیے, اپنے کالر کو درست کیجیے, گریبان کو درست کیجیے, لباس کو درست کیجیے, بالوں میں کنگھا کیجیے, اپنے کو آراستہ کیجیے. باقاعدہ روایتیں موجود ہیں کہ اپنے کو آراستہ کیجیے. یہ نہیں کہ بس کسی نے بل بجا دیا آپ فوراً ایک دم جس حال میں بھاگے ہوئے چلے گئے. شریعت کہتی ہے ایسے مت جاؤ, تھوڑی دیر مہمان انتظار کر لے گا, لیکن آپ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر, پتہ نہیں کون آ گیا ہو. ایسا اکثر ہوا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوئے ہیں کہ کسی نے دروازے پر دستک دی اور لنگی اور بنیان پہنے ہوئے تو باہر نکلے, اور کوئی بہت بڑے عالم دین اتفاق سے آ گئے تھے, اب ان کے سامنے وہ شرمندہ ہو رہے ہیں. تو پتہ نہیں دروازے پر کون ہے, آپ ظاہر ہے کہ علم غیب تو نہیں رکھتے, تو باہر جب جائیے تو اپنے آپ کو آراستہ کر کے جائیے. یعنی بالوں میں کنگھا تک کرنے کی ہدایت ہے کہ کنگھا کر لیجئے. اسی لیے جیب میں کنگھا رکھنے کی ہدایت ہے کہ آپ کو کنگھا ڈھونڈنے کی ضرورت نہ ہو, جیسے کبھی کبھی بکس کی چابی نہیں ملتی, اٹیچی کی چابی نہیں ملتی. کنگھا جیب میں ہونا چاہیے, مسلے میں ہونا چاہیے. مسلے پہ جائیں تو وہاں اسلام چاہتا ہے کہ آپ سجے سجائے رہیں, آراستہ رہیں. یہ تھوڑی ہے کہ پورا شکل بنائے گھوم رہے ہیں, اسلام اسے نہیں پسند کرتا. ہاں اگر کوئی مجبوری ہو تو الگ بات ہے. تو جوتا بھی اچھا ہونا چاہیے آپ کا. اور ایک چیز اور بھی ہے, چونکہ امام کے قول کا جز ہے اس لیے آپ کے سامنے ہم بیان کر رہے ہیں کہ کثرت جمع سے پرہیز کرنا. جتنی زندگی کی جس چیز کی ضرورت ہو, کسی بھی چیز کی کثرت نقصان دہ ہے. چاہے کھانا ہی آپ کثرت سے کھا لیں, پانی آپ زیادہ پی لیں, آپ دوا زیادہ پی لیں, آپ ٹانک زیادہ پی لیں, کوئی بھی چیز افراط اور تفریط میں مبتلا نہ ہو. نہ اتنی کم ہو کے مر جائیں اور نہ اتنی زیادہ ہو کے مر جائیں, تو نقصان کا سبب بہت زیادہ بھی زیادتی بھی نقصان کا سبب ہے, اور بہت زیادہ کمی بھی. ہمارا دین جو ہے وہ دین اعتدال ہے. تو زندگی کے تمام مرحلے میں جہاں ہمیں اعتدال پیش نظر رکھنا ہے, وہاں یہ بھی زندگی کا ایک فریضہ ہے. تو اس فرض کی ادائیگی میں بھی اعتدال رکھنا چاہیے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ انسانی زندگی کے لیے بہت مفید ہیں. اور اس کے بعد جو قول ہے, اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے, فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں کہ خدا سے روزی صدقہ دے کر طلب کرو. اب ہم لوگ دعا مانگتے ہیں یا اللہ روزی میں اضافہ کر دے, یا اللہ روزی میں اضافہ کر. ٹھیک ہے, اللہ دعا قبول فرما لے گا, لیکن اگر آپ صدقہ دیں گے تو بندے ہو کر جب آپ بندوں کی مدد کر رہے ہیں تو پھر خدا ہو کر کے آپ کی مدد کیوں نہیں کرے گا؟ یہ فلسفہ ہے. یہ ہے فلسفہ. امام فرماتے ہیں کہ روزی کی دعا صدقہ دے کر کے کرو. یعنی اب جب تمہارے اندر یہ جذبہ عطا ہوگا, تو جب بندے ہو کر کے تمہارا یہ جذبہ ہے, تو ظاہر ہے کہ خدا ہو کر کے تمہیں کیا کچھ نہیں عطا کرے گا. تو روزی کی طلب صدقہ دے کر کرو. یہ اتنا بہترین راستہ مولا نے ہمیں بتایا ہے. دیکھیں خزانے ہمارے پاس موجود ہیں, ہم غافل ہیں, ہمارے سامنے یہ خزانے ہیں نہیں. ہم وہ بدنصیب امت ہیں کہ ہمارے پیروں کے نیچے خزانہ ہے, خزانہ زمین میں دفن ہے, پتہ نہیں چلا, یا گھر میں کہیں خزانہ رکھا ہوا ہے, الماری میں خزانہ رکھا ہوا ہے, تجوری میں کہاں رکھا ہے ہمیں معلوم نہیں. پرانے زمانے میں, پہلے زمانے میں جب چور وغیرہ کا ڈر زیادہ, اب تو چور اور کم آتے ہیں, ڈاکو زیادہ ہوتے ہیں جو پستول کی نوک پہ چھین لیتے ہیں آپ سے. پہلے بڑے دبا کر کے چھپا کر کے چور آتے تھے اور اس کے بعد چوری کیا کرتے تھے. تو لوگ کیا کرتے تھے کہ دیواروں میں زیور وغیرہ تاک بنا کر کے اندر رکھ کر کے دیوار صحیح کر دیتے, جب ضرورت ہوتی تھی تو دیوار کھود لیتے تھے. زمین کھود کر کے اس میں خزانہ یا پیسے وغیرہ اشرفی وغیرہ رکھ دیا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ زمین کھودنے کے بعد بہت سے پرانے خزانے ظاہر ہوئے. تو ہم وہ بدنصیب ہیں کہ خزانہ ہمارا چھپا ہوا ہے, ہم تلاش ہی نہیں کر رہے ہیں کہ ہمارا خزانہ ہے کیا. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ مغربی ممالک میں صحیفہ سجادیہ پہ ریسرچ ہو رہی ہے.
مغربی ممالک میں نہج البلاغہ پہ ریسرچ ہو رہی ہے، مغربی ممالک میں حد یہ ہے کہ تسبیح پہ ریسرچ ہو رہی ہے. جب سے آیت اللہ خمینی کی تسبیح کی افادیت لوگوں کے سامنے آئی ہے، تسبیح پہ ریسرچ ہوئی ہے کہ آخر یہ تسبیح ہے کیا چیز، خاک شفا پہ ریسرچ ہو رہی ہے. تو یہ ساری دولتیں ہماری ہیں، ہم غافل ہیں، دوسرے ریسرچ کر رہے ہیں اور فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو ظاہر یہ دنیا تعمیر اسباب ہے. جو تحقیق کرے گا، جو ریسرچ کرے گا، جو زمین ہموار کرے گا، اسے اس کا فیض حاصل ہوگا. تو خدا سے روزی صدقہ دے کر طلب کرو، کچھ بھی تھوڑا ہی سا صحیح صدقہ دو. ہمارے استاد تھے جب ہم تعلیم حاصل کر رہے تھے، تو ظاہر ہے کہ کافی دن ہو گئی، 1970 سے پہلے کی بات ہے، یعنی گویا 65 اور 70 کے درمیان کی بات ہے کہ ہمارے استاد نے ایک بات کہی. ان کا بیٹا دیکھو، تو اس زمانے میں 1 پیسہ 2 پیسہ یہ چلتا تھا، 1 پیسہ 2 پیسہ، پھر 1 آنا، پھر 2 آنا، پھر 4 آنا. تو 4 آنے کی بڑی ویلو تھی. تو ہمارے استاد کیا کہتے تھے، بیٹا 1 پیسہ ہی نکالو صدقہ، 1 پیسہ نکالو، مگر 1 پیسہ صبح کو نکالو اور 1 پیسہ رات میں نکالو، تاکہ وہ صبح والا صدقہ دن بھر کا صدقہ ہو اور رات والا صدقہ رات بھر کا صدقہ ہو. تو یہ ہمارے استاد نے ایک بہرحال ذریعہ بتایا تھا، جو بات ہمیں اچھی لگی اور اس پر عمل کرنا چاہیے. یہ کوئی بری بات نہیں ہے اگر دونوں وقت ہم صدقہ نکال دیں، تو دونوں وقت ہماری حفاظت. ویسے تو اللہ ہے، عالم اسباب ہے، اگر ہم نے ایک وقت بھی نکال دیا تو پروردگار عالم ہماری حفاظت کرے گا. لیکن ہمارا جذبہ خدا دیکھتا ہے. یہ صدقہ، یہ دولت، یہ روپیہ، یہ پیسہ، یہ آپ کا کوئی عمل اللہ اس کا محتاج نہیں ہے. صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ میں حوصلہ کتنا ہے، آپ میں ولولہ کتنا ہے. آپ خدا کے لیے جو کچھ نعمتیں آپ کو خدا کی ملی ہوئی ہیں، خدا کی ان نعمتوں کو آپ خدا کے لیے بندوں پہ کتنا خرچ کر سکتے ہیں. اس لیے ان چیزوں کا پروردگار عالم نے حکم دیا. ورنہ جس اللہ نے آپ کو اس قابل کیا ہے کہ دوسروں کی مدد کریں، تو جو مدد کا محتاج ہے پروردگار عالم اس کو بھی اس قابل بنا سکتا تھا. لیکن سماج اور معاشرے میں 2 طبقہ رکھا گیا. ایک مدد کی ضرورت ہو رہی ہے ایک کو، اور ایک کے پاس اتنا ہے کہ مدد کر سکے، تو تاکہ اس کے حوصلے کا علم ہو سکے اور اس کی نیت کا بھی علم ہو سکے کہ وہ ضرورت بھر لیتا ہے یا اس کی لالچ میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی حرص و حوث میں اضافہ ہوتا ہے. تو دونوں کا امتحان ہو رہا ہے، ایک کا لینے میں امتحان ہو رہا ہے، ایک کا دینے میں امتحان ہو رہا ہے. اور آخری بات سن لیجئے، وقت زیادہ ہو گیا، کہ بالوں کی سفیدی کا اگلے حصے سے شروع ہونا سعادت مندی اور اقبال مندی کی علامت ہے، اور رخساروں سے یعنی داڑھی سے شروع ہونا سخاوت کی نشانی ہے، اور گیسوؤں سے شروع ہونا، جو زلفیں لٹکی رہتی تھی، شروع ہونا یہ شجاعت کی علامت ہے، طاقتور ہونے کی علامت ہے، اور گدی سے شروع ہونا، بالکل مغز کے پاس سے شروع ہونا، یہ نحوست کی علامت ہے. تو چلیے آج کا سبق اتنا، انشاءاللہ. ماشاءاللہ آج کا بہت اچھا رہا، اور ایسے ہی اس میں رکھا کریمہ صاحب اقوالی نہیں. یہ درس خصوصی طور پہ اس کو ریکارڈنگ جو ہے تھوڑا اس کو سینڈ کرے یا یوٹیوب پہ نشر کرے. جی دیکھیے انشاءاللہ بہت ہی مطلب یہ والا جو درس ہے بہت زیادہ بار بار سننے والا درس ہے. جی بہت زبردست. جو بھی نہیں ہے وہ بھی چاہیے کہ ان کو بھی چاہیے کہ سنے جائے. چلیے خدا حافظ. بہت اچھا، خدا حافظ، جزاک اللہ خیر. خدا حافظ. شکریہ. محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل